بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ایک ایسا مکروہ فعل، ایک ایسا مکروہ کام ہے جو انسانیت تو کیا حیوانیت کی حدود سے بھی خارج ہے۔ وہ کام جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، ہوموسیکشوالٹی، یعنی ایک ہی جنس کا دو لوگوں کا ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کرنا، ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی۔ انسانی معاشرے میں ابلیس لعنتی کے پیروکار، مرید، اس کے مسلک کے سالک، ہمیشہ سے ہی اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی اور عذاب والے کاموں کو نشر کرنے میں، ان کاموں کی ترویج کرنے میں اپنے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی تو سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، اور کہیں ایسے بھی ہیں جو انجانے میں اس کا شکار بنے ہوئے ہیں اور اس کے مذہب و مسلک کی حمایت اور نفاذ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو بظاہر ہوتے تو انسان ہی ہیں اور بسا اوقات مسلمانوں کے نام و نسب بھی رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسانیت کی تمام حدود سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں اور ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں جن کاموں سے کوئی بھی صاف اور اچھی ذہنیت والا انسان کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ وہ کام انسان کے کرنے کے ہیں ہی نہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام جنسی تعلقات کی آزادی ہے، اور اس آزادی کا ایک انداز ہم جنس پرستی ہے۔ انسان کو اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد سمجھنے اور سمجھانے والے، انسانی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد بلکہ حیوانیت کی حدود سے بھی خارج ہو جانے والے وہ لوگ جو لبرلز کہلاتے ہیں، انسانوں کو دینی، مذہبی، اخلاقی، حتیٰ کہ فطری انسانی پابندیوں سے بھی آزاد کروانے کے لیے اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد، اپنے اعلیٰ حضرت ابلیس کے ہر فلسفے کا پرچار کرتے ہیں، ہر طور ہر انداز میں اس کی سوچ اور افکار کو نشر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی قسم کے انسانی، معاشرتی، اخلاقی اور دینی ضوابط کا کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر جنسی طلب کی تکمیل کو بھی انسان کا ایسا حق بنا کر دکھانے اور سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں جس کے لیے انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی پابندی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کسی بھی رشتے کا کوئی معمولی سا تقدس بھی روا نہیں رکھتے۔ ہر رشتہ ان کے ہاں جنسی طلب کی تکمیل کے لیے حلال ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو انسان اور جانور کے مابین تعلق کو بھی 100% انسانی حق اور انسان کو اس حق کے حصول میں مکمل آزاد قرار دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم جنس پرستی کو بھی انسان کا حق قرار دیتے ہیں اور اس مکروہ ترین گناہ کو ایک فطری تقاضے کی تکمیل کے فطری ذرائع میں شمار کرتے ہیں۔ ان سب ہی لوگوں کی یہ سب ہی لاف و گزاف سوائے شیطانی وحی کے اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب خرافات، بکواسیات، لاف و گزاف رحمانی وحی کے بالکل خلاف ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو جاننے کا دعویٰ اور اپنی ضروریات کو اپنی سمجھ کے مطابق درست طور پر پورے کرنے کا حقدار ہونے کا دعویٰ جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ دعویٰ انسان کی اپنے ہی بارے میں لا علمی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور اس قسم کی تمام باتیں انسان کو اس کی اپنی ہی حقیقت سے لا علم ظاہر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ انسان کی حقیقت بھی تو اس کے اکیلے لا شریک خالق اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت واضح فرما دی ہے کہ انسان کمزور ہے، خواہ وہ بظاہر کسی بھی انداز میں کتنا ہی طاقتور دکھائی دیتا ہو، لیکن در حقیقت اپنے نفس اور ابلیس شیطان کی دھوکہ بازیوں کے سامنے کمزور ہے، بہت جلد دھوکہ کھا جاتا ہے، جلد باز ہے، حقیقت سے
بہراور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو کمزور ہی بنایا گیا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 28۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان جلد باز ہے اور اس جلد بازی کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، یہ بھی انسان کے خالق نے ہی فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37۔ انسان جب کسی بھی معاملے میں خود کو غنی پاتا ہے، اس معاملے میں اپنے آپ کو خود مختار پاتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب وہ خود کو غنی دیکھتا ہے، سورۃ العلق آیات ہیں 6 اور 7، 2 آیات۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عزت و تکریم عطا فرمائی، لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اس کی ارسال کردہ ہدایت کی طرف سے اندھی، بہری اور گونگی ہو جاتی ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، لہذا حق اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور شیطان کی پیروی اختیار کر کے اس کے مرید بن کر اپنے آپ کو انسانوں کی اکثریت جہنم کا ایندھن بنا لیتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسانوں کو بنایا ہے، جہنم کے لیے ہی بنایا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے یہ سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے یہ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی ہیں غافل لوگ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ تو انسان کے خالق نے انسان کی یہ حقیقتیں بتائی ہیں۔ انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، دل ہیں ان دلوں سے سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں میں بصیرت نہیں، بصارت نہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر طور پر گمراہ ہیں، غافل ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو شیطان کی وحی پر عمل کرتے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارسال کردہ ہدایت سے اندھے، بہرے اور گونگے لوگ بالآخر انسانیت کی عملی حدود سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ جسمانی طور پر تو وہ انسان ہی نظر آتے ہیں لیکن ان کی سوچ و فکر اور عمل انسانیت کی حدود سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں منجمد ہو چکی ہوتی ہیں، جم چکی ہوتی ہیں شیطان کی وحی پر، لہذا انہیں اچھائی اور سچائی، حق اور باطل کا فرق سمجھ نہیں آتا، اور وہ لوگ سوائے اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد اور اپنے اعلیٰ حضرت ابلیس کی وحی کے کسی بھی اور چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ انسان کی حقیقت اور انسان میں پائی جانے والی منفی صفات کا مختصر سا یہ ذکر میں نے آپ صاحبان کو یہ سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ آپ صاحبان پر یہ واضح ہو جائے کہ انسانوں کی اکثریت، یعنی وہ انسان جو اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات سے منہ پھیرتے ہیں، وہ کس طرح شیطان کے کھلونے بن جاتے ہیں اور خود کو آزاد، لبرل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں۔ میری بات کا موضوع ایسے ہی لبرلز کی طرف سے نام نہاد انسانی حقوق اور انسانی آزادی اور حقوق آزادی کے جامع میں ان الفاظ، ان القابات، ان نعروں کے پردوں میں انسان کو انسانیت کی عملی حدود سے خارج کرنے والے ایک کام ہم جنس پرستی ہے۔ لبرلز بذات خود میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، یہ ان گمراہوں کا، ان بدبختوں کا ذکر تو آیا اس لیے کہ یہ جو سوچ، یہ جس عمل، مکروہ ترین گناہ کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کی طرف سے انسانی معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے۔ ایک ایسا مکروہ گناہ ہے، یہ ایک ایسا مکروہ گناہ ہے جسے لبرلز کہلانے والے انسان
اپنی گمراہی میں مبتلا ہو کر انسانی حقوق میں سے سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجی یہ تو انسان کا حق ہے، جیسے چاہے اس کو پورا کرے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس حقیقت سے انکار کی گنجائش تو کسی کے پاس کسی بھی طور نہیں کہ انسان کی دو جنس ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم جنس پرستی اپنی جنس کے فرد کے ذریعے ہی اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کا نام ہے۔ اللہ پاک پر ایمان رکھنے والوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی مخالف جنس کے ساتھی کو ہی جوڑا بنایا ہے، ہم جنس کو نہیں۔ یہ تمام تر مخلوق کے اکیلے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ ان لبرلز نامی شیطانی حیوانات سے تو وہ اصلی حیوانات بہتر ہیں جو اپنے خالق کی مقرر کردہ فطرت پر عمل پیرا رہتے ہیں، اور سوائے خنزیر یعنی سور اور گدھے کے کوئی بھی اور جانور اس کراہت زدہ گھن آلود گناہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ انسان کی حقیقت اور اس کی اپنے بارے میں غلط فہمیوں کے بارے میں اس کے خالق اللہ تعالیٰ کے کچھ فرامین ابھی آپ کو سنائے ہیں۔ یہ حقیقت بھی جانتے چلیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر یہ جانتے ہی ہوں گے کہ انسان کے اکیلے خالق سے بڑھ کر انسان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ انسان کے اکیلے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی اس مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ انسان خود بھی نہیں جانتا۔ یہ حقیقت بھی اسی حقیقی اکیلے لا شریک خالق نے بتائی ہے کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تخلیق کیا اور وہ بہت باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 14 ہے یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، کہ ہم سب کا ایمان اس حق پر مزید پختہ ہو جائے کہ خالق نے اپنی مخلوق کو جن کاموں سے منع فرمایا اسی میں مخلوق کی عافیت ہے، خیر ہے، دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اور اخروی طور پر بھی، یعنی آخرت کے لیے بھی، کیونکہ خالق سے بڑھ کر اس کی مخلوق کے لیے اچھے اور برے کو کوئی بھی اور نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ تو اس اکیلے لا شریک حکیم اور علیم خالق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جوڑا مرد اور عورت بنایا ہے، اور اسی طرح زندگی بسر کرنے میں سکون اور اطمینان رکھا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں، یعنی انسانوں کے لیے ان کی جنس میں سے ہی بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم لوگ اپنی اس بیوی میں سکون پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت مہیا کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم ہے یہ، اور آیت نمبر 21 تو جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقرر کردہ اس جوڑے کے علاوہ کوئی بھی اور جوڑا بناتا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنے خالق کی مقرر کردہ راہ کو چھوڑ کر اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکیلے خالق کی ناراضگی حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی حقیقتاً کوئی سکون نہیں پاتا، محض اپنی حیوانی خواہش کو مکمل کرتا ہے، اور اس میں سے ملنے والی وقتی سی معمولی سی جسمانی لذت کو شیطان کی وحی کے زیر اثر پرسکون سمجھتا ہے، سکون کا سبب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کے بڑھاوے کا ذریعہ مرد اور عورت کا جسمانی ملاپ ہی بنایا ہے۔ کسی بھی انسان کا حسب و نسب اس کی نسل کے ذریعے ہی باقی رہتا ہے۔ ہم جنس پرست مرد اور عورت دونوں ہی نہ صرف اپنی ہی نسل کے خاتمے کا خود ہی سبب بنتے ہیں، بلکہ اگر یہ لعنت کمانے والے لوگ مسلمانوں میں سے ہوں تو پھر تو باپ
اور ماں ہونے کی حیثیت سے جو اعلیٰ عزت والے مقام، رتبے اور حقوق ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اپنے آپ کو ان سب سے بھی محروم کرتے ہوئے معاشرے میں برے، ذلیل اور ناپسندیدہ شخصیت بن جاتے ہیں۔ ہم جنس پرست اپنی ہی نسلیں ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دفعہ پھر اپنے رب تعالی کا عذاب کمانے والے بنتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم یعنی انسانوں کے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں، اور تمہاری بیویوں میں سے تم لوگوں کے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تم لوگوں کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا تم لوگ اللہ کی ان تمام نعمتوں کی عطا کے بعد بھی باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہو؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 اس آیت شریفہ میں بھی تدبر فرمائیے میرے محترم بھائیو بہنوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی افزائش نسل کا ذریعہ ہماری بیویوں کو بنایا اور اسے اپنی ایک نعمت قرار دیا، اور یہ یقیناً حق ہے، اور یہ بھی یقیناً حق ہے کہ میاں بیوی کے اس پاکیزہ تعلق کے علاوہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا کفر ہے۔ مگر شیطان کی وحی پر عمل کرنے والوں کو رحمان کی وحی سمجھ نہیں آتی، اسی لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ شیطانی کام ہم جنس پرستی، یہ شیطانی کام کب شروع ہوا، جنہوں نے کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ آئیے یہ بھی جانتے چلیے۔ انسانی تاریخ میں ہم جنسی کی ابتدا کی خبر بھی ہمیں کائنات کے اکیلے خالق اور مالک نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کے اس قول کا ذکر فرما کر دی کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم لوگ ایسی بے حیائی والا کام کرتے ہو جو تم لوگوں سے پہلے دونوں ہی جہانوں یعنی انسانوں اور جنوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کو استعمال کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر گئے ہو۔ سورۃ الاعراف کی آیات 80 اور 81، 80 اور 81۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں بہنوں، لوط علیہ السلام کی قوم وہ بدترین قوم تھی جس نے اس مکروہ ترین گناہ کا آغاز کیا۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ انسانی تاریخ کے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی اس شیطانی وحی پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے والے ان لبرلز کا اللہ تعالیٰ نے انجام کیا کیا، اور اس انجام کی لپیٹ میں ہر ایک لبرل آ گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا گیا جو ان لبرلز کے ساتھ تھی، ان کی حمایتی تھی، ان کی سپورٹر تھی۔ سنیے کہ اللہ الجبار القہار نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو جو کہ اس شیطانی عمل کے حمایتی نہ تھے، ان سب کو تو نجات دی، اور ان لبرلز کا کیا حال کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی تھی۔ كانت من الغابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اپنے نازل کردہ عذاب سے بچا لیا جو ان کی قوم پر نازل کیا گیا تھا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، وہ بچ جانے والوں میں سے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ انہی ہم جنس پرستوں میں، لبرلز میں رہ جانے والی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر بارش کر دی، ان ہم جنسوں پر بارش کر دی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے کنکروں کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھو، لہذا دیکھو کہ
جرم کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیات 83 اور 84، 83 and 84۔ ایک انتہائی خوفناک چیخ نما آواز سے اس عذاب کا آغاز ہوا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پھر صبح ہوتے ہی ایک انتہائی خوفناک چیخ نما آواز نے ان لوگوں کو آن پکڑا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 73، 73۔ اور پوری کی پوری بستی ہی الٹا دی گئی، اور پھر اس پر پتھروں کی بارش کی گئی، مٹی کے کنکروں کی، پتھروں کی بارش کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ہم جنس پرست لبرلز کو رجم کیا گیا، یعنی سنگسار کیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پس ہم نے اس بستی کا اوپری حصہ اس کا نچلا حصہ بنا دیا، یعنی اسے زمین سے اکھاڑ کر پھر الٹا کر زمین پر دے مارا، اور ان لوگوں پر کنکروں کی بارش کی۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 74، 74۔ تو میرے محترم سامعین، بھائیو بہنوں، یہ بات یقینی ہے کہ ہم جنسی بھی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن بہرحال وہ انتہائی دردناک بھی ہوتی ہے اور ناقابل واپسی، ناقابل علاج بھی۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم سب کے سامنے ان ہم جنس پرستوں میں پائی جانے والی طرح طرح کی خوفناک اور ناقابل علاج جنسی، نفسیاتی اور دیگر جسمانی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کی خوفناک چیخیں اور دھاڑیں ان بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے اندر گونجتی ہی رہتی ہیں اور اکثر ان کے منہوں سے بھی نکلتی ہیں۔ یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی تو ہیں، ایسے عذاب جنہیں ابلیس کی وحی پر عمل کرنے والے سمجھ نہیں پاتے، اور انسانیت کو انسان سے خارج کرنے کے لیے اسے اس کی ہر خواہش کی کسی بھی طور کی تکمیل کی راہ پر چلانے کی کوشش میں اپنی اور دوسروں کی دنیاوی اور اخروی دونوں ہی زندگیوں کو عذاب سے بھر لیتے ہیں۔ یہ لوگ ان ہم جنس پرست لبرلز کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنے طور پر جو عذاب مقرر فرما رکھے ہیں، ان سب کا علم اسی کو ہے۔ ان عذابوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سزا بھی مقرر فرمائی کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تم لوگ جس کسی کو بھی لوط کی قوم والا عمل کرتے دیکھو، یعنی ہم جنس پرستی، تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جائے دونوں کو ہی قتل کر دو۔ یہ حدیث شریف سنن ترمذی کتاب الحدود کے باب نمبر 24، سنن ابی داؤد کے بھی کتاب الحدود کے باب نمبر 29، سنن دارقطنی کتاب الحدود والدیات، صحیح ابن حبان کتاب الحدود باب 2، سنن ابن ماجہ کتاب الحدود باب نمبر 12 میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم جنس پرستوں کے لیے یہ سزا مقرر فرمائی کہ جو یہ کام کرے اور جس کے ساتھ یہ کام کیا جائے دونوں کو ہی قتل کر دو۔ عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ جس نے یہ کام کیا اسے قتل کر دو، تو چلو سمجھ میں آیا، لیکن جس کے ساتھ کیا گیا اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو صاف سیدھی سی بات ہے، جب یہ کام دونوں لوگ رضامندی سے کرتے ہیں، باہمی رضامندی سے کرتے ہیں، تو دونوں ہی ایک جیسے مجرم ہیں اس مکروہ ترین بدترین گناہ کو کرنے کے، دونوں کو وہی سزا دی جائے گی۔ اور اگر کسی کے ساتھ زبردستی کیا جاتا ہے اور وہ اس کام میں کسی بھی طور رضامند نہیں، تو اس کے حالات اور واقعات دیکھ کر قاضی اس کے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا کہ نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ یہ ایسا کام ہم جنسی والا کام کیا گیا اور مقرر کیا گیا، بار بار کیا گیا، تو وہ بھی ایک عادی مجرم بن سکتا ہے اس جرم کا، اور معاشرے میں اس جرم کو، اس بدترین مکروہ ترین گناہ کو پھیلانے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔
اور ان اسباب کے خاتمے کے لیے بہترین یہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا۔ میرے محترم مسلمان بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اللہ پاک کے ان فرامین اور رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان کروائی گئی اس سزا کو جاننے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی نام نہاد انسانی حقوق کی آزادی کے کسی بھی حامی اور مددگار کی، جو کہ اصل میں ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، اسی کی وحی کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ہمارے اور ان کے پیر و مرشد ابلیس کے بھی رب اکیلے خالق اور مالک اللہ جل جلالہ کی وحی کے خلاف لیے چلتے ہیں، ان میں سے کسی بھی دینی یا دنیاوی لبرل کے کسی بھی فلسفے کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کو کسی انسان کا حق نہیں سمجھیں گے۔ آخر میں ایک بات اور کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بات ہمارے مقررہ وقت کی حدود سے طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے کو انسانی حقوق سمجھنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق انسان پر ظلم کیا ہے اور اسے اس کے حقوق نہیں دیے، ایسا سمجھنا بلا شک اور بلا شبہ کفر ہے، کیونکہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تو لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 44 ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے تو خصوصی شفقت اور رحمت والا معاملہ رکھتا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرمائیں، اپنے بندے محمد علیہ السلام پر واضح نشانیاں نازل فرمائیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تو تم لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایمان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہر پابندی، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے بندوں کے لیے خیر ہی خیر کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر اس کی رحمت ہی ہے۔ اپنے آپ کو ہر اس سوچ سے بچائیے، نہ صرف خود کو بچائیے بلکہ سب کو بچانے کی کوشش کیجیے جو سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہو، خواہ اس سوچ و فکر فلسفے وغیرہ کا عنوان کتنا ہی دلکش دل پذیر کیوں نہ ہو۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو اور ہمارے سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔